آج کا رکوع اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پہ مختلف دلائل پیش ہوئے ہیں۔ پچھلے رکوع میں تاریخی جھلکیاں تھیں مختلف کے حوالے سے مختصراً، اور کفار کی ہٹ درمی اور ان کا اعتراض، اور پھر آخرت کی ایک انسانوں کی مرتبے کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ آپ کو بظاہر یہ انسان نظر آتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیونکہ اس مرتبے کا خیال انہوں نے نہیں رکھا، جبکہ ان کی طرف نبی ان کے درمیان موجود ہے اور ان کو ان کی خلقت کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پہ اور اپنی خواہشات پہ، خواہشات نفسانیہ، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جانوروں کی طرح ہیں نہیں، بلکہ جانوروں سے بھی راستے کے لحاظ سے بٹکے ہوئے ہیں، اور اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج کی سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پہ دلائل کے حوالے سے ایک دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرو تو یقیناً انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی اور نہ ہی خود بخود چل رہی ہے، بلکہ اس کو کوئی بنانے والا ہے اور اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں اسلاف کے حوالے سے، اور اہل علم نے بہت سے دلائل اپنی اپنی کتابوں میں دیے ہیں۔ اگر آپ وہ مناظر پڑھیں جو ہمارے اسلاف نے لادین اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں جو دہریے تھے، تو پھر یعنی دیکھیں کہ کس طرح وہ حق کے مقابلے میں لاجواب ہوئے۔ اس میں ایک مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ مناظرہ جو کسی دہریے سے تھا کہ مقرر وقت سے آپ لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے مشہور کر دیا کہ امام صاحب تو بھاگ گئے، وہ تو آئے نہیں مناظرے کے لیے۔ تو جب امام صاحب تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئے تو کہا کہ یہ کیسا امام ہے جو وقت مقرر کرنے کے بعد لیٹ آیا ہے، وعدے کی پابندی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ میرے راستے میں ایک دریا تھا، اس کو عبور کرنا تھا، کوئی کراس کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ خود ایک درخت گرا، اس کے تختے بنے اور وہ خود ہی جڑ گئے اور خود ہی پل بن گیا، اور اس سے میں کراس کر کے آ گیا۔ تو وہ جو دہریہ تھا ان کا، مناظر لادین لوگوں کا، وہ کہنے لگا اتنا بڑا جھوٹ مسلمانوں کا امام جو ہے وہ بول رہا ہے، ایسے کہاں ہو سکتا ہے کہ خود بخود یہ سارا کچھ ہو جائے، پل بن جائے، پھٹے بن جائیں، درخت گر جائے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ اگر ایک پل نہیں بن سکتا خود بخود، تو یہ اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود بن گئی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ سوچے، اور پھر صرف عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی طرف رسول بھیجے ہیں اور رسولوں کو کتابیں دی ہیں، اور رسولوں نے کتابوں کی روشنی میں دعوت اللہ کا کام کیا ہے۔ اور ان کتابوں میں آخری کتاب قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، جو آخر قیامت تک یہ کتاب حق ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ اس میں حق کے دلائل ہیں۔ قرآن جو دعوت دیتا ہے دعوت توحید کی، عقیدہ آخرت کی، اس کے لیے دلائل ہیں اور سابقہ اقوام کی تاریخ ہے۔ اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرآن آج جو باتیں، قرآن نے 1400 سال پہلے جو باتیں کی، آج ہماری
سائنس جو ہے ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ کرونا وائرس جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے، آج ڈاکٹر اور یہاں کے سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاتھ دو، کم از کم 25 سیکنڈ ہاتھوں کو دو، منہ کو دھو، چہروں کو کور کرو۔ تو اسلام نے 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ ہمارا مسلمان تو 5 وقت کم از کم جب نماز پڑھنی ہے تو وضو تو کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسلمان کی یہ صفت ہے کہ وہ باوضو رہتا ہے۔ جب بھی آپ نے قضاء حاجت وغیرہ کی تو وضو کر لیا، اور اس وضو میں بڑا فائدہ ہے اور بڑی پروٹیکشن ہے، انسان کی حفاظت ہے۔ اور یہی یورپ جو پردے کے اور چادر کے خلاف تھا، آج وہی کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں منہ کو کور کریں، چادر سے بے شک کر لیں، حجاب سے کر لیں۔ کیوں کہ اس وقت ایک وبا ہے جس کا نام ہے کرونا صاحب۔ تو جس رب نے اس کو بھیجا ہے، اور وہ ایک ذرہ ہے جو نظر نہیں آتا، تو وہ رب کتنا بڑا طاقتور ہے جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ لہذا اس کو پہچاننا چاہیے اور اس کی بندگی کرنی ہے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ تو سب سے پہلی دلیل دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید پر۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ علم تر کیف مد الظل، ذرا اس سائے پہ غور کرو کہ یہ سایہ کس طرح پھیلا دیا۔ سورج جب نہیں ہوتا تو سورج اور فجر کے درمیان، طلوع فجر کے درمیان پورا جہان جو ہے اس میں سایہ ہوتا ہے جہاں، اور جس جگہ سورج آ گیا سایہ جو ہے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر ساری دنیا میں سایہ سایہ رہتا اور سورج نہ آتا تو کتنا نقصان ہوتا۔ اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے سورج اور اس کی دھوپ۔ اب یہ اس پہ بات یعنی موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ نعمتیں ہیں ساری چیزیں۔ جن علاقوں میں دھوپ ہے سورج کی، وہاں بیماریاں کم ہیں، اور یہاں پہ جب دھوپ نکلتی ہے تو سارے لوگ بات دیکھیں آپ پارکوں میں بڑی ہوتی ہیں کہ سورج سے وہ وٹامن ڈی لے رہے ہیں۔ اور سایہ اور سورج دونوں جو ہیں یہ زراعت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وجعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا کہ سورج چڑھتا جاتا ہے جہاں جہاں تو وہاں سے سایہ سمٹتا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں سورج کے طلوع ہونے سے۔ یہ ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید پر، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے نیند کو ذریعہ، رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور نیند کو ذریعہ آرام۔ رات ہوتی ہے جس طرح انسان لباس کپڑے پہن کر اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے، تو اسی طرح اندھیرا جو ہے وہ سب کو ڈھانپ دیتا ہے، وہ بھی ایک لباس ہے کہ اندھیرے میں اگر کوئی باہر ہو تو کوئی نظر نہیں آتا کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے۔ یہ لباس کی طرح ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے رات اور دن نہیں لا سکتی، اور یہ رات کے اپنے فائدے ہیں اور مختلف جگہوں پہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، یہ ساری بہت سی آیات ہیں قرآن میں۔ تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور رات کو تم سوتے ہو، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو ذریعہ آرام، راحت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تھکاوٹ ہو جائے تو تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، اور پھر جب جاگیں گے تو آپ فریش ہوں۔ لیکن رات کو جب آپ سوئیں گے، عشاء کی نماز پڑھ کے پہلے جلدی سو جائیں اور آپ کو 6-7 گھنٹے مل جائیں سونے کے لیے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ آپ سحری کے وقت اٹھ سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے اٹھیں گے، فریش ہوں گے، اور دن بھر آپ پھر وہ کام کریں گے۔ یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو نہیں آتی ان سے پوچھیں کہ وہ بیچارے گولیاں کھا کے نیند حاصل کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کو
کھڑے ہونے کا وقت تمہارے لیے بنایا ہے، رات سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے۔ دن کو انسان مختلف دوسرے امور کرتا ہے، کام کرتا ہے، جن سے ذریعہ معاش۔ یہ دو اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو تم اللہ کے بغیر پوجتے ہو۔ ان میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ دن رات لے آئے یا ان کا نظام بدل دے؟ یہ بھی ایک پورا سسٹم ہے کہ کبھی رات چھوٹی، کبھی دن چھوٹا، سردی اور گرمی اور مختلف موسم، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک اور دلیل تیسری اللہ کی توحید پر وہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ ہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برسے گی، موسم ٹھنڈا ہوگا، فصلیں بہتر ہوں گی، گرد و غبار بیٹھ جائے گا اور بیماریاں کم ہوں گی۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، رحمتی یعنی بارش اللہ کی رحمت، باران رحمت۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے، اور ہم برساتے ہیں آسمان سے پاکیزہ پانی۔ انزلنا نازل کیا ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی، بارش کا پانی، پاک پانی۔ بعض چشمے اگر بارش نہ ہو تو سوکھ جاتے ہیں، لیکن جب بارش ہو تو پھر پانی ان چشموں میں دوبارہ روان دواں ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض پہاڑی علاقوں میں جہاں چشمے بھی دور ہیں تو بارش ہوتی ہے تو لوگ اپنے جانوروں کے لیے بارش کا پانی جمع کر لیتے ہیں اور وہاں سے وہ پیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بارش جو ہے اگر نہ ہو تو زمین پہ زندہ رہنا ممکن نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر بارش نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم یہ ہے کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی پڑھی۔ اور یہ بارش کیوں نازل کرتے ہیں ہم؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ شہروں کو زندہ کریں، جہاں خشکی ہے، جہاں ہر چیز سوکھ گئی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو ہر چیز لہلا جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم اس بارش کے پانی کو اپنی مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے، اپنی مخلوق میں سے انسان اور بہت سے حیوان، ان کو ہم پلائیں پانی۔ بارش کے نزول کا مقصد، اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے بارش، اور یہ ایک پورا نظام اور سسٹم ہے، بحران رحمت یہاں کہا۔ اور اسی بارش کے ذریعے آپ دیکھیں کہ زوردار برسے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، مکانات گر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آسمان پہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ میں اس بادل میں جو خیر ہے اس کی دعا کرتا ہوں، اور جو اس میں شر ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے کہ پہلی کئی قومیں ان بادلوں کے ذریعے تو تباہ ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے نہیں مانا۔ قرآن کس طرح لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دلائل کی روشنی میں، دلائل کے ساتھ بلا رہا ہے، لیکن لوگ کفر اور ناشکری میں اپنے بت پرستی اور اپنی جو غلط کام ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر کرو، یہ بارش رب نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بارش تو فلاں ستارے نے یا فلاں بت نے وہ برسائی، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آخری نبی اور آخری رسول ساری دنیا کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ساری دنیا کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر، رسول رحمت، یہ قرآن کتاب رحمت، اور رب العالمین۔ تو فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس قرآن پر بھی انہوں نے اعتراض کیے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے، اور اس کی حکمت بھی بیان کر دی، اسی صورت کے اندر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو یہ مختلف اعتراضات جو لوگ کفار کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں۔ فلا تطع الکافرین، کافروں کا کہنا نہ مانے، ہرگز نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس روشنی ہے، اور اس دلیل کو لے کر کفر، جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کو دور کر دیجیے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اب اس قرآن کے ذریعے پوری طاقت کے ساتھ بڑا جہاد کیجیے ان کے خلاف، کہ قرآن دعوت توحید دیتا ہے، تو اس قرآن کی دعوت توحید کے ذریعے شرک کی دعوت اور شرک کا نظام، شرک کے عقیدوں کو ختم کریں۔ اور قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اب اس کی ہدایت کے لیے دن رات محنت کریں اور کوشش کریں۔ فلا تطع الکافرین، بعض مفسرین نے یہ لکھا فقابل ذلک بالثبات والاجتہاد فی الدعوہ، اس قرآن کے ساتھ ثابت قدمی اور دعوت اللہ کے کام میں محنت اور اظہار حق کے لیے دن رات تگ و دو میں لگ رہے ہیں۔ یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی دعوت کو دن رات لوگوں تک پہنچایا اور پھیلایا، اور پھر اس قرآن کی دعوت 1400 سال کے بعد آج بھی وہی کتاب ہے، اور اس کی دعوت بھی الحمدللہ دی جا رہی ہے اہل حق، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، علماء اور صلحاء اور دینی ادارے، یہ اس کتاب کی دعوت کے پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان دینی مدارس چاہیے تو یہ تھا کہ اس قرآن کی دعوت، حکومتیں اس کے لیے تیار ہوتی، اور ہمارے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں اور ہمارے کالجز اور ہمارے سکولز میں قرآن کی تعلیم کو اولیت دی جاتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس میں اس کی تعلیم کے ساتھ ہمارے ہاں کیا سلوک ہے، بلکہ جہاں ہو رہا ہے ان کو بھی روکا جا رہا ہے، اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ اسلامی ممالک کے اندر۔ تو بہرحال ہمیں اس وقت جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، جو پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے آیا ہے، اور جس کی اہمیت کو ہمارے اس دعوت اللہ کے مخالفین سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس قرآن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس حوالے سے سوئے ہوئے ہیں، اور قرآن کو مردوں کے لیے رکھ دیا ہے جی، کہ کوئی مر جائے تو ختم شریف پڑھا دیں، قرآن خوانی کر دیں، جس کی شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن خود پڑھیں اور اپنے سارے بھائیوں کے لیے، امت مسلم کے لیے دعا کریں، اور قرآن پہ عمل کریں۔ قرآن کتاب عمل ہے، قرآن کتاب قانون ہے، قرآن کے نظام میں کے تحت پوری انسانیت کو جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے
لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، ان لوگوں کو جن کے پاس علم ہے اور جو اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جہاد، کوشش، جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے پوری طاقت کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، ایک اور دلیل اللہ کی توحید پر وہ یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ ایک میٹھا اور مزیدار ہے اور دوسرا کڑوا ہے۔ دو سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ مرج البحرین سورہ الرحمن میں ہے، دو سمندروں کو آپس میں ملایا، لیکن ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ اور یہاں پہ بھی وہی ہے کہ دو سمندر ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا کڑوا ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط رکاوٹ جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پانی لیتے ہیں وہاں سے، اور وہیں سے لیتے ہیں جہاں میٹھا پانی ہے، اور وہاں نہیں جاتے جہاں کڑوا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پہ اور توحید پر، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اس پہ بھی ریسرچ ہوئی، رابطہ عالم اسلامی کا ایک شعبہ باقاعدہ بنایا گیا کہ اعجاز القرآن، قرآن کے وہ آیات جن میں یہ چیزیں آئی ہیں، قرآن کی معجزاتی آیات، ان پر تحقیق، اور مختلف ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اس ریسرچ میں حصہ لیا، اور پھر اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی میں اس پہ کام ہوا۔ وہ یمن کے ایک ڈاکٹر وہ تھے اس کے انچارج۔ تو وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کی پیدائش کے مرحلہ وار جو قرآن میں ذکر ہے، اس کے اندر جو ریسرچ ہوتی ہے، اور تو کئی ڈاکٹر وہاں پہ یہ گواہی دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو یہ جو خبر یہاں بتائی گئی کہ اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا اور اس میں پردہ رکھ دیا اور وہ پانی نہیں ملتا، اور پھر اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا۔ جو پانی، یہ کون سا پانی ہے؟ مرد اور عورت کا، یخرج من بین الصلب والترائب، فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق۔ تو اب یہ پانی جو پہلا جو بوند ہوتی ہے اس کا ایک ذرہ، اور اس کے پھر نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحلہ وار پھر ایک انسان بناتا ہے، ایک بچہ تیار ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کا نسب اور اس کے سسرالی رشتے بنائے۔ نسب کون، اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، کس فیملی سے ہے، اور پھر اسی طرح اس کے سسرالی رشتے بنائے۔ تو انسان کے یہ جو صلہ رحمی کے رشتے ہیں، اسلام نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ صلہ رحمی والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، سسرالی رشتے اور نسب کے رشتے، اور پھر ایک اور رشتہ ہے وہ ہے رضائی، کہ کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ اس کی رضائی ماں ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تین رشتے ہو گئے، کو رضائی ماں بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح حقیقی ماں، اور وہ بہن بھائی وہ اس ماں کے بیٹے بچے بھی وہ اسی طرح حرمت ہے ان کی جس طرح حقیقی بہن بھائی۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ یہ چند توحید کی جھلکیاں بیان کرنے کے بعد
پھر شرک کی مذمت ہو رہی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نفع دے سکیں اور نہ ان کو کسی نقصان سے بچا سکیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر تو اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے، لیکن یہ اپنا نقصان کرے گا، اور ہم نے تو اس کی ہدایت کے انتظامات کیے تھے، اور نبی جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں دعوت دے رہا ہے، اور نبی کے بعد یہ دعوت دینا نبی کے ماننے والوں کا کام ہے، مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا۔ لیکن افسوس کہ آج کل ہمارا میڈیا جو انسانیت کی گمراہی اور تباہی کر رہا ہے، کاش کہ وہ اس میڈیا کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دعوت اللہ کے کام کے لیے اور اصلاحی کاموں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ چیزیں نشر کرتے، جبکہ یہ سارے اس وقت آپ دیکھ لیں جتنے بھی اللہ ماشاء اللہ ٹی وی چینلز ہیں، ریڈیوز ہیں، باقی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہ بجائے بنانے کے تباہی پھیلا رہے ہیں، اخلاق کی تباہی، عقیدے کی تباہی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس قرآن سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنی دعوت کا جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو ہم نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ آپ کر رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، مبشر خوشخبری دینے والا، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس کلمے کو زبان سے اقرار کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ، اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی وعدہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، شرط کہ وہ صدق کے دل سے پڑھے۔ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے ہوئے جس کی یہ بات ہو آخری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ ہے مبشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کرنے کے نتیجے میں بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں، نماز کے کیا فضائل ہیں، روزے کے کیا فضائل ہیں، حج کے کیا فضائل ہیں، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے کیا فضائل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے کیا فضائل ہیں، یہ سارے بشارتیں ہیں۔ حضور بشیر ہیں، اور دوسرا نام ہے نذیر، نذیرہ، ڈرانے والے، کہ کفر کے کیا نقصانات ہیں، نفاق کے کیا ہولناکیاں ہیں، جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، بد اخلاقی کی کیا نقصانات ہیں، کفر پہ مرنے کے بعد آخرت میں آگ ہی آگ ہے، اگر اس کو دعوت دین نہیں پہنچی تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، لیکن جس کو دین کی دعوت پہنچ جائے اور پھر بھی وہ اس سے دور رہے، تو پھر اس کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشیر اور نذیر ہیں، لوگوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں، اور اس کام کے لیے آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے، کوئی تنہا نہیں مانگ رہے، کوئی اور کسی سے روٹی وغیرہ نہیں مانگ رہے، آپ تو یہ کام ہماری لگائی ہوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہمارے حکم سے کر رہے ہیں، اور یہ کام بلا معاوضہ، بغیر لالچ اور طمع اور بغیر کسی چیز کے، بس صرف حضور کی دعوت کیا ہے، بس لوگوں مجھے ایک کلمہ دے دو، تملکون بہا علی عرب والعجم، اس کے نتیجے میں عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابیاں دے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے ایمان پر حریص تھے کہ بس لوگ ایمان لے آئیں۔ میں تمہیں کمر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، لیکن تم ہو کہ اور ان پروانوں کی طرح آگ کے اندر پڑ رہے ہو، جو اندھیرے میں آگ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس میں جل جاتے ہیں۔ حضور تو بچانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے پوری کوشش کی، لوگوں کو دن رات دعوت دی،
اور یہ دعوت بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مزدوری کے، فرمایا میرا اجر بس یہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی کی سپرد ہے، میں اسی سے اجر لوں گا جس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں اے نبی کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہے لوگوں، الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا، بس میرا اجر تو یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بس میں خوش ہو جاؤں، بس جو چاہے، میرا اجر یہ ہے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے، اپنے رب کی طرف آ جائے، اور اس کے داخلے کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ اور آج بھی یہی ہے ہمارا دعوت کا کام، لوگوں سے کچھ نہ لیا جائے اور بلا لالچ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، دعوت اللہ کا کام کیا جائے، اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ لوگ اندھیروں سے نکل کر اللہ کے دین کی روشنی میں آ جائیں، تاکہ آخرت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ یہی وہ پیغام ہے قرآن کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک یہودی نوجوان جو بیمار ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، بیٹھتا تھا، تو حضور اس کے گھر گئے اور جا کے اس کی تیمارداری کی، اور اس کو کہا کہ اے غلام، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، باپ بھی اس کا کھڑا تھا اس کے پاس، تو اس نے کہا اتے ابو القاسم، ابو قاسم کی بات مان لو۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، وفات ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ سبحان اللہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑے ہی مہربان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ارحم الراحمین نے بھیجے ہیں جو اللہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن کا نام ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ نبی رحمت ہیں، یہ کتاب قرآن کتاب رحمت ہے، جو اس کو تھام لے گا، اس کی ہدایات کو مان لے گا، اس کی تعلیمات کو اپنائے گا، وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات پر، اس زندہ جاوید ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو، جس نے موت نہیں آنا، جس کو موت نے نہیں آنا وہ ہمیشہ زندہ ہے، باقی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد کرو۔ وَكَفَىٰ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، اس سے کوئی آدمی نہیں چھپ سکتا۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا، کما یلیق بشانہ، جس طرح کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ایمان لانا اس پہ واجب ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو یہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَٰنُ، یہ رحمان کیا ہے؟ آپ کبھی اللہ کہتے ہیں، کبھی رحمان کہتے ہیں، کبھی رحیم کہتے ہیں۔ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا جس کا آپ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اس کو سجدہ کریں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا، اور یہ مزید ہٹ درم ہو گئے۔ یہ ان کی ہٹ درمی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان ظالموں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے بلا رہے ہیں کہ اس ذات کے سامنے سجدہ کرو جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، لیکن تم پتھر کا بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، کھجور کا بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اور جب بھوک لگتی ہے تو اس کو کھا لیتے ہو۔ پچھلی بار میں ہم نے اس پہ بات کی تھی۔
تو یہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، ان کے سامنے تو نظر و نیاز اور دعائیں اور جناب بہت کچھ کرتے ہو، لیکن جس رب کے سامنے سجدہ کرنے سے رفتیں ملتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں، رب راضی ہوتا ہے، وسجد وقترب، سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ وہ علامہ نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبحان اللہ، کہ ایک سجدہ رب کو کرو، باقی سب ختم، آزادی مل گئی۔ رب کو سجدہ ہی کرنا ہے، رب ہی کو کرنا ہے، اور باقی کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ سجدہ تعظیمی بھی پہلی امتوں میں تھا اور میری امت میں وہ بھی حرام ہے۔ اگر سجدہ ہوتا تو بیوی خاوند کو کرتی، لیکن میری امت میں سجدہ حرام ہے سوائے اللہ کے۔ تو بہرحال یہ آج کی آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ توحید کو سنت نبوی اور تعلیمات نبوی کی روشنی میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے مزارات ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ نادانی اور جہلیت کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ قبریں کچھ نہیں دے سکتی، نہ یہ قبر والا کوئی دے سکتا ہے، اور اگر کوئی بزرگ وہاں دفن ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن مانگتے اللہ سے ہیں۔ بزرگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے مانگیں، اور نہ انہوں نے کہا کہ ہماری قبروں پہ اس طرح کی چیزیں بنائیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں بعض کی بدعات ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو بزنس کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان ساری برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی، اور قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کے آخری ایام ہیں، ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور رمضان کی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کرنی ہیں، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس رمضان کو ملائے، اور اگر کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور خاص کر آج کا جو حادثہ پاکستان میں ہوا ہے، ان شہداء کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، پسماندگان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جانے والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے کہ روزے کی حالت میں کیا معلوم تھا کہ ہم کراچی پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کل کیا کمائے گا، کسی کو نہیں پتا کہاں مرے گا۔ بہرحال موت ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ لے گی۔ تو اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔